السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کو، تمام جیالوں کو جی اے بھٹو. جناب آج ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ. فیصل ممتاز راٹھور صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں PPAJ کے سوشل میڈیا سیل کے پیج پر. فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا تعارف کروانا کوئی آسان بات نہیں ہے. ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوان سیاسی رہنما ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ ممتاز حسین راٹھور، جو آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد. آپ ان کے فرزند بھی ہیں. تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سوشل میڈیا کے پیج پر. تو بجائے اس کے میں مزید آپ کے بارے میں بات کروں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ ماضی کی طرف جائیں، جب آپ دیکھا کرتے تھے کہ آپ ایوان وزیر اعظم میں موجود ہیں، اور سب یہ جو اس وقت کی لیڈرشپ موجود ہے، آپ کو ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ سے لاڈ بھی کرتے تھے، آپ سے پیار بھی کرتے تھے، کبھی کہیں کوئی ڈانٹ بھی پڑ گئی ہوگی، اور آج آپ خود ایک ذمہ دار عہدے پر ہیں. تو کل سے لے کر آج کا سفر آپ کو کیسا لگا؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آج اس بات کا کہ آپ نے مجھے سوشل میڈیا پیپلز پارٹی کے اس پیج پر اپنے پروگرام میں لائیو لیا، اور میں شاہین ڈار صاحبہ اس حوالے سے آپ کی اس محنت کو، کوششوں کو، کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ بڑی محنت کے ساتھ پارٹی کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز اور سوشل میڈیا کے اندر جس طرح سے آپ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے دیگر رہنماؤں کو بھی اپنے لائیو پیج پر اس طرح لے رہی ہیں. تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، تو یقیناً میں نے جب سے آنکھ کھولی، جب پیدا ہوا، تب سے لے کر آج تک میں نے اپنے گھر میں یہ سیاست ہی دیکھی. والد صاحب بھی پالیٹکس میں تھے، والدہ بھی سیاست میں تھیں، گھر کا ماحول ہی تقریباً سارا سیاسی تھا. تو جب میں چھوٹا تھا 90 میں، جب راٹھور صاحب میرے والد پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت آج کی جو موسٹلی ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ اس وقت ان کے ساتھ کیبنٹ میں وزیر بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے دست راست بھی تھے. تو میں انہیں دیکھا کرتا تھا، یہ ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے. لیکن آج وقت ایسا ہے کہ میں ان کے ساتھ اسی طرح، بلکہ میں اکثر ایک تصویر شاید آپ نے میری دیکھی ہو کہ جب میرے والد صاحب کے ساتھ چودھری لطیف اکبر صاحب گاڑی میں ایک کسی جلسے میں پیجارو جیپ سے باہر نکل کر کھڑے ہیں، تو کسی بندے نے وہ تصویر لگائی ہے کہ ایک چھوٹا سا دائرے میں میں نیچے بیٹھا ہوں فرنٹ سیٹ پہ چھوٹا سا. تو پھر ساتھ ہی دوسری ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں جب لطیف اکبر صاحب صدر بنے اور میں سیکرٹری جنرل بنا، تو ہم دونوں جب مظفر آباد میں ان کے ساتھ داخل ہوا، تو اچھا بھی لگتا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جب والد صاحب سیاست کیا کرتے تھے تو ہم اور انداز سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب پریکٹیکلی خود اس فیلڈ میں آنا پڑا، اور پھر آج کے اس جدید دور اور تقاضوں کے حساب سے مشکل ہو گئی ہے سیاست کرنا، آسان نہیں رہا اب یہ کام کسی کے لیے بھی. پھر اس صورت میں اور بھی مشکل ہوگی کہ لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور کے معیار کی سیاست کرے گا. جتنی ان کی سیاسی عمر تھی، اتنی اس وقت آپ کی ایج ہے، تو ظاہر ہے اس معیار تک پہنچنے کے لیے بہت تک و دو کرنا پڑتی ہوگی آپ کو. اصل میں اچھی لیگیسی ملنا، اس کو کیری کرنا آپ کے لیے یقیناً خوش آئند بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو اس میں بڑی مشکلات بھی ہیں. ایک جہاں میری شروعات نمبر سمجھیں 50-60 سے ہوتی ہے اپنی والدیت کی وجہ سے، وہاں مجھے اسی معیار پہ جانچا، ناپا اور تولا بھی جاتا ہے. اور مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کی جو سیاسی شخصیت تھی، جو ان کی سیاسی ان کا جو مزاج تھا، جو معیار تھا، میں تو کیا کسی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معیار کے مطابق سیاست کرنا، اس معیار پہ اترنا اتنا آسان نہیں. تو اس حوالے سے میرے لیے بھی انتہائی مشکل ہے. لیکن میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے نقش قدم پر چل سکوں. ان جیسا تو شاید کبھی نہ بن سکوں، لیکن میرے اندر ان کی ذات، شخصیت آج بھی موجود ہے، جو کہیں نہ کہیں مجھے ضرور ان کی جھلک میرے اندر جب محسوس مجھے خود ہوتی ہے تو میں اس کا اظہار کہیں نہ کہیں پہ ضرور کرتا ہوں. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب، جب آپ نے اسمبلی کا اوتھ لیا تو آپ نے ایک بڑی تاریخی قسم کی سپیچ کی تھی.
میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کہا کہ میں اس گھر کا چوتھا فرد ہوں کہ جو اس اسمبلی میں آج حلف اٹھا رہا ہوں. اس دن آپ کی کیا محسوسات ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ وہی اسمبلی فلور ہے جس میں میرے والد صاحب بھی تھے, میری والدہ بھی تھی, میرے بھائی بھی تھا اور میں بھی آج ہوں. تو وہ آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ دیکھیے میرے لیے وہ بڑی عجیب سی فیلنگ تھی اس حوالے سے کہ اس حوالے سے نہیں, اگر کسی ایک گھر میں کوئی جنرل بنا ہو تو وہاں کوئی لیفٹیننٹ بن جائے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن بڑی بات یہ تھی کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب بیٹھا کرتے تھے, اور سیاست کے بے رحم راستوں پر میں نے بہت ساری چیزیں چل کر سیکھیں. میں نے یہ سمجھا کہ مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب نے ریاست کے لیے, سیاست کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی, اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد میرے بھائی بھی پالیٹکس میں آئے, اس کے بعد مجھے جب آنا پڑا تو بڑی مشکلات تھیں. لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ فیصل راٹھور کو یہ لیگیسی شاید بڑی آسانی سے ملی. میں اچانک ممبر اسمبلی بنا, سیکرٹری جنرل بنا, منسٹر بنا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلنے میں کتنی دشواریاں پیش آئیں. جب میرا سیاست کا آغاز ہوا, میں نے الیکشن لڑا, تو میرے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا تھا, میرے حریف یہ بات کہتے تھے, مذاق میں شاید کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے سامنے کیا سیاست کرے گا. تو میں اس کے جواب میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ آج کا بچہ کل کا باپ بنتا ہے. تو زندگی بدل جاتی ہے, انسان آگے نکل جاتا ہے, لیکن میں نے اس میں بڑی محنت بھی کی. لیکن سب سے بڑی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا مقصد صرف سیاست میں اقتدار حاصل کرنا, وزیر بننا, عہدے لینا نہیں تھا, بلکہ میں اس وراثت کو حاصل کرنا چاہتا تھا. چونکہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں دولت, مکان, بزنس, کاروبار چھوڑتا ہے تو اس کی اولاد اسی کو سمیٹتی ہے, اسی سے اپنا گزارا چلاتی ہے. تو مرحوم ممتاز حسین راٹھور کا اثاثہ ان کے ساتھ چلنے والے کارکن تھے, ان کے دوست تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کے ورکر تھے, وہی ان کا اثاثہ تھے. تو ان کے ساتھ میرا دوبارہ رابطہ ہوا, میں نے ان کو پھر سے اکٹھا کیا, میں پھر انہی کی اسی راستے پہ چل پڑا ہوں. خوشی ہوئی, سب سے بڑھ کے خوشی مجھے اپنی والدہ کی تھی, چونکہ میری والدہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے والد کی طرح ہی سیاست میں لوگوں کی خدمت کروں. اور اس راستے پہ جب میں نے چلنے کا آغاز کیا تو میری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. آسانیاں سے اچانک میں مشکلات کی طرف ایک سفر شروع ہو گیا. کئی دفعہ میرے قدم ڈگمگائے, کئی دفعہ میں یقین جانیے کہ میں نے سوچا کہ اس راستے پہ چلنا آسان نہیں. لیکن میری والدہ کی خصوصی میری طرف توجہ, جو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں, بغیر کسی اس دیکھے کہ آگے کیا ہوگا. تو اللہ نے کیا, آج آپ کے سامنے ہوں. جی, آپ نے ذکر کیا اپنی والدہ کا, تو بیگم فرت راٹھور صاحبہ مرحومہ, وہ میں ہمیشہ جب بھی ان کے بارے میں کوئی پوسٹ لکھی تو میں نے یہ لکھا کہ وہ ہماری بہن بھی تھی, ماں بھی تھی, ہماری دوست بھی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ صرف میرے لیے نہیں, وہ فیصل کی ماں نہیں تھی, وہ صرف حویلی کی ماں, بہن, بیٹی یا بہو نہیں تھی, وہ پورے کشمیر کے جو جتنے بھی کشمیری ہیں, جب بھی کوئی فرد ان کے گھر گیا تو ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے تھے. اور مجھے اندازہ ہے کہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی سیاست اور آپ کی سیاست کو انہوں نے سنبھالا دیا ہوا تھا. اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ان کی شفقت بھی نہیں ہے. بظاہر وہ آپ کی جگہ ہر جگہ جا بھی نہیں رہی ہیں. آپ کی جگہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ شاید فیصل صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ کئی افراد کے کام, کئی لوگوں کے کام, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کروا لیا کرتی تھی. تو آج میں اپنی طرف سے سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے بھی ان کو ٹربیوٹ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کی اور باقی اولاد کی تربیت کی وہ بھی انشاءاللہ. اچھا فیصل صاحب, یہ بتائیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مزاج ہے ہمارے ورکرز کا, ہمارے جیالوں کا, وہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارے ورکر اور جیالوں کے مزاج سے نہ ہمارا صدر رہ سکتا ہے پیچھے, اور نہ ہمارا کوئی سیکرٹری جنرل. مطلب جو جس طرح کے ہیں, کیا لگا آپ کو کہ ایک دم سے ایکسپریسو ہیں, جو ان کو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں. یہ تو جمہوریت ہے, مطلب پارٹی ہماری مخالف جماعتیں بھی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اگر پاکستان میں عوام کو کسی نے شعور دیا تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اور ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر, پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ, وہ بھرپور قسم کا اپنی بات کا اظہار بھی کرتا ہے
اور وہ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہتا، اور یہ شاید اسی شعور کی وجہ سے ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کو دیا ہے، اور یقیناً ہمیں بھی اس کا آئے روز جگہ جگہ پہ سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کبھی بھی اپنی لیڈرشپ کے سامنے سوال کرنے سے نہیں کتراتا اور نہ گزارش کرتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہی ہماری جماعت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر سوال کیا جاتا ہے، یہاں پر سوال کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ آپ اگر اس کو غور کریں گے تو یہ نیچے سے لے کے ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک یہی طریقہ کار ہے، اور ہماری پارلیمانی پارٹیوں میں، ہماری سی کے اجلاسوں میں ایون چیئرمین تک سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس سے بہتری آتی ہے، ہم ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک سیاسی کارکن کی اس جماعت کے اندر عزت ہے، وقار ہے، وہ کسی شاید دوسری جماعت میں اسے نہیں مل سکتا۔ اس جماعت کے اندر ایک عام پولیٹیکل ورکر، ایک عام آدمی بھی کسی بڑے سے بڑے عہدے پر جا سکتا ہے، اس کی سنوائی ہے، اس کی سنوائی ہے، اس کا ایکسیس ہے، اور میں خود آپ کے سامنے مثال ہوں، یقیناً میرے والد صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں ایک سیاسی گھرانے سے ہوں، لیکن اگر جماعت کی قیادت کی میرے ساتھ شفقت نہ ہوتی تو میرے لیے بھی یہ راستہ آسان نہیں تھا، اور اس طرح بے شمار آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ لیجئے، جب ہماری 2011 کی حکومت بنی، چودھری مجید صاحب ایک پارٹی پیور ورکر تھے، ان کے مقابلے میں ان سے زیادہ سرمایہ دار اور بڑے مضبوط لوگ موجود تھے، لیکن پارٹی نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ میرے والد صاحب اکیلے راجپوت تھے، برادریوں کی بنیاد پہ اگر بات کی جاتی تو شاید ان کے لیے مشکلات تھیں، لیکن وہ وزیر اعظم بنے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ایک ورکر جو ہے وہ لاڈلا بھی ہے، وہ جیلا بھی ہے، وہ آپ کے لیے آخری حد تک محبت میں بھی جا سکتا ہے، اور آخری حد تک آپ کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے، احتجاج بھی کرتا ہے اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ کوئی غلط راستے پر ہیں یا اس کی جس سے دل آزاری ہو، تو وہ بھرپور اس کا آپ سے جواب بھی لیتا ہے۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کی خوبصورتی ہے، اور ہم نے 5 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری حکومت تھی، اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اتنے پولیٹیکل ورکرز کو اکوموڈیٹ کیا ہوگا، جس پر اکثر اوقات ہماری دوسری مخالف جماعتیں ہم پر تنقید بھی کرتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے ایڈوائزرز بنائے، اتنے مشیر بنائے، یہ کیا وہ کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے اچھا کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو شناخت دیتی ہے اور ورکر کو شناخت دیتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دی بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ دیں گے۔ اچھا فیصل صاحب، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ نے انٹرویوز کیے ہیں انتخابی امیدواروں سے، تو ہر امیدوار جو کہ انٹرویو دے کے آیا ہے وہ اتنا پر یقین ہے کہ ٹکٹ اسی کا ہے، اور لوگ اتنے جوش جذبے کے ساتھ اپنی الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے والے ہیں تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کو مبارکباد ہے کہ جس طریقے سے، جس وقار اور معیار کے ساتھ انٹرویوز لیے گئے، اور اس میں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں ایسا پیمانہ نہیں رکھا گیا کہ بڑے اور چھوٹے کا۔ پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی اسی کرسی پر بیٹھ کر انٹرویو اسی طرح سے دیا جس طرح کام ورکر نے دیا، اپوزیشن لیڈر نے بھی اسی طرح بیٹھ کر انٹرویو دیا، اور باقی بھی تمام عہدیداران نے جس نے ٹکٹ اپلائی کیا اس نے اپنا انٹرویو دیا، اور اس سے اسی طرح انٹرویو لیا گیا جسے کام ورکر سے لیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کا جو ولولہ تھا، وہ جذبہ تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا حیران کن تھا کہ آج بھی لوگ اپنی جماعت کے ساتھ اسی طرح منسلک ہیں، متحرک ہیں، اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جتنی سازشیں ماضی میں کی گئیں، آج بھی کی جا رہی ہیں توڑنے کے لیے، اس کے باوجود اس پارٹی کو، اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکا، کیونکہ یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو گراس روٹ لیول تک ایک عام آدمی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور آنے والے انتخابات میں یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے امیدواران ہیں اس وقت جن کو پارٹی ٹکٹ دے گی، انشاءاللہ وہ ریاست میں سب سے زیادہ نشستوں پہ کامیابی حاصل کریں گے۔ آج ہماری مخالفین دونوں جماعتیں صرف یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری سی وی ہے وہ عرصہ خدمت ہے، وہ اقتدار ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلی بار ملا یا اس سے پہلے ملا۔ ہم نے جو اس میں کام کاج کی، ہمارا بجٹ آج کے بجٹ سے کئی گنا کم تھا، 10 ارب کا بجٹ تھا، لیکن اس کے باوجود 3 میڈیکل کالج، 5 یونیورسٹیاں، روزگار اور بے شمار کام
ہم نے اس عرصے میں کی، اور آج آپ کے سامنے 25 ارب کے بجٹ میں بھی موجودہ حکومت عوام کے پاس جا کر ایک بھی ایسی بات نہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ 5 سال میں یہ ہمارا کوئی ایسا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پہ کوئی ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہمیں بتایا جائے جس کی بنیاد پر وہ عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے، بلکہ اس 5 سال کے اندر جتنی کرپشن، جتنی انتقامی کارروائیاں اس ریاستی حکومت نے کی، میں نہیں سمجھتا ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اور اس کے جتنی بڑی عددی اکثریت موجودہ وزیر اعظم کو حاصل رہی، اس سے پہلے کسی جماعت کو نہیں رہی، لیکن 5 سال کا یہ ناکام ترین دور تھا مسلم لیگ کا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگا دوبارہ اپنی سیٹوں سے الیکشن جیتنا، اور مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی عددی لحاظ سے سب سے زیادہ اکثریتی پارٹی ہوگی۔ اچھا فیصل صاحب، جس طرح کے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ چرایا گیا ہے، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آپ آزاد کشمیر کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا کوئی مداخلت ہوگی یا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دے گی؟ کراچی کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جی، میرا نہیں خیال کہ اب ووٹ چوری کیے جا سکیں، سمجھ آ چکی ہے بہت سے لوگوں کو اس بات کی، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان میں بھی، ریاست میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے انتخابات جو ہیں اس وقت جو ہونے جا رہے ہیں، مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ انتخابات جو ہیں یہ آنے والے وقت میں اس کا امپیکٹ، اس کا افیکٹ نہ صرف ہماری ریاست میں بلکہ ہماری مرکزی پارٹی پہ بھی پڑے گا۔ اور ایک مایوسی جو شاید لوگوں کے اندر یقیناً موجود تھی، وہ اس وجہ سے کہ گلگت کے انتخاب میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر جس طرح سے مضبوط ہے اس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے گی، لیکن جب وہاں کا رزلٹ آیا تو اس کے پیچھے بھی جو چیزیں تھیں، میرے خیال میں اب ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حکومت بنائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتیں گے۔ آپ کے سامنے کل ایک ضمنی انتخاب کا رزلٹ بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ابھی 3 رزلٹ ڈسکا کا، نوشہرہ کا، یہ کل والا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ موجودہ حکومت اپنی نشستیں واپس نہیں لے سکی۔ یہ اس سے بڑھ کے اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں 2 حکومتیں ہیں، ایک ہمارے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو پاکستان میں ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور بے شمار ہر مافیاز اس وقت یہ حکومت چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری ریاستی حکومت ہے جنہوں نے فاروق احمد حیدر صاحب، جنہوں نے ماں سوائے وقت گزارنے کے، بے وجہ کی لڑائیاں لڑنے کے، کوئی اور اپنے کرپٹ وزیروں کی سرپرستی کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اس وقت بھی وہاں پر آج الیکشن ہونے کے ہیں، لیکن آج بھی ابھی آپ سے پہلے میری مظفر آباد میں بات ہو رہی تھی، وہاں پہ پتہ لگا کہ 13 دن سے سینیٹری ورکر جو ہوتے ہیں ہمارے بیچارے صفائی کرنے والے، وہ بھی کتنے عرصے سے ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی بات سننے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تو حکومت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ شاید اس وقت جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نشستیں ہیں جو کہ دھاندلی کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا، مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ کتنی نشستیں بھی واپس اپنی اب ریکور کر سکے گی۔ جی بالکل، آپ نے درست بات کی، اور آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو تحریک انصاف کی حکومت نے جو مہنگائی ہوئی ہے، لوگوں کا استحصال ہوا ہے، جو ان کو ملازمتوں کا جھانسا دیا گیا تھا، جو ان کو جھانسا دیا گیا تھا کہ یہاں بیرون ملک سے یہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بنیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن سب سے زیادہ جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ کی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا؟ میں بالکل آپ کی اس بات سے میڈم 100% اتفاق کروں گا کہ 5 اگست کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کا جو رد عمل آیا اس سے کشمیریوں کے دل انتہائی دکھے۔ ہمیں یہ امید تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان، اس پہ شدید رد عمل ان کی طرف سے آئے گا، لیکن ایک یونائٹڈ نیشن کی رسمی تقریر کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ 5 اگست کے واقعے کے بعد شاید پاکستان کی طرف سے وہاں پر یہ امید کی جا رہی تھی کہ کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے، لیکن جب پرائم منسٹر پاکستان نے مظفر آباد میں آ کر یہ جملہ کہا کہ اگر
ہندوستان آزاد کشمیر پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، تو اس سے لوگوں کو شدید تکلیف ہوئی، رنج ہوا، دکھ ہوا۔ جو حملہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو چکا تھا، کیا اس حملے کو محسوس نہیں کیا گیا؟ کیا وہ حملہ نہیں تھا؟ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چیزیں طے پائی جا چکی تھیں، اور آج جو لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ان کے سامنے دو آپشن ہوں گے۔ ایک طرف کشمیر کا سودا کرنے والی پارٹی ہے، اور دوسری طرف کشمیر کو حل کی طرف لے جانے والی پارٹی ہے، جس کا نظریہ ہی کشمیر کی بنیاد پر ہے، جس نے 100 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اپنی اولین ترجیح رکھا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آپ کیا ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کہتے ہیں؟ دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنی سمجھداری کے ساتھ، جس انداز سے انہوں نے پاکستان میں سیاست کی ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، آج ان کے مخالفین بھی، ان کے حریف بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کم عمری میں جس مجے ہوئے انداز سے وہ سیاست کر رہے ہیں، جس نپے تولے انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ شاید کسی اور سیاسی جماعت کے بعد اس وقت ایسی دوسری قیادت موجود نہیں ہے۔ اور پھر ہماری سیاسی تاریخ ہے، ہماری سیاسی قربانیاں ہیں اس ملک میں، اس ریاست کے لیے، جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی کسی جماعت کے کارکنوں نے بھی نہیں دی ہیں۔ اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری کا وہ واحد چہرہ ہے جو پاکستان کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی پریزنٹیبل ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کے چہرے کو داغدار کیا ہے۔ عمران خان نے جمہوریت کی حیت ہی تباہ برباد کر دی ہے۔ لوگوں نے جو ان سے امیدیں لگائی تھیں، باقی جماعتوں کے لوگوں کو تو چھوڑ دیں، میں صرف ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ووٹر تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، آج ان کو عمران خان کے ہر سوال کا جواب عمران خان ہی کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، انشاءاللہ ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے، اور پوری پاکستانی عوام کو، پوری قوم کو، پوری ریاستی عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ آنے والا وقت بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری آنے والے وقت میں وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ اب کوئی روک نہیں پائے گا۔ اچھا فیصل راٹھور صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے تھوڑی دیر بیشتر یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی، تو لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آخر کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں، کیا تبدیلی لائی؟ ہم نے تو سب سے پہلے آپ سے یہی میں نے بات کی تھی، میں زیادہ دور کی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی ہی اس 5 سالہ کارکردگی پہ بات کروں گا، جو کہ ہمیں 2011 سے 2016 کے درمیان ہمیں حکومت ملی۔ وہ واحد حکومت تھی کہ جس کے پاس فنڈز کی اتنی کمی تھی کہ پہلی بار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے دھرنا دینا پڑا، جو کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ پہلی حکومت تھی جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، پہلی حکومت تھی جس کے فنڈز کو مکمل طور پہ روک لیا گیا اور ہمیں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی حکومت تھی کہ جس میں کشمیر کونسل کے فنڈ کو کمیشن کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا رہا، یہاں سے بیٹھ کر بدترین طریقے سے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، روزگار، انفراسٹرکچر، سڑکات، آج بھی آپ اگر آزاد کشمیر کے اندر جس عمارت پر، جس جگہ پر آپ کو کوئی کام نظر آئے گا، کوئی میگا پروجیکٹ نظر آئے گا، تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ سب سے بڑی، آپ اسی کو دیکھ لیجئے کہ آزاد کشمیر جانے کے لیے جب آپ کیپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو 60 سال میں آپ کی مظفر آباد اور کوہالہ کی ایک سڑک 60 سال میں نہ بن سکی، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دور خدمت تھا جس میں یہ آپ کا انفراسٹرکچر بنا، آپ کی سڑکات بنی۔ تو پیپلز پارٹی کا جو ہمارا وہ 5 سالہ دور تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی ہمارے لیے آنے والے وقت میں ہماری کارکردگی کی بنیاد پر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ لوگ یہ سوال بھی، ہمارا تعلیمی پیکیج تھا، ہمارا تعلیمی پیکیج تھا، لوگ یقیناً ہیلتھ یونٹ تھے۔ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے کام کاج کیے تو وہ الیکشن آپ اس وقت والا الیکشن کیوں ہارے؟ تو یقیناً ایک تو وہ الیکشن ریگڈ تھا، وہ الیکشن پری پول ریگنگ بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہوں گا
کہ اس الیکشن میں شاید ایک ایسی ہوا چلی تھی، ایک ایسی فضا تھی، ایک ایسا ماحول تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ جو لوگ اقتدار میں لائے جا رہے ہیں یا جو لوگ اقتدار میں آنے والے ہیں، انہوں نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی ہیں. لیکن اب جب لوگ ہمارے 5 سال کا ان کے 5 سال سے موازنہ کریں گے تو ان کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور یقیناً پاکستان میں آج مسلم پی ٹی آئی کی حکومت ضرور ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. یہ اب کلوزنگ پروجیکٹ ہے، اس کا اگلا کوئی بھی جو کام ہے نا نہیں رہا، یہ ختم ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب جمہوریت کی جیت ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی. پی ٹی آئی کا آنے والا وجود اب پاکستان میں بھی نہیں رہے گا اور آزاد کشمیر میں بھی باقی نہیں رہے گا. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب، جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے ایک مشکل حلقہ انتخاب ہے، آپ جہاں سے جیت کے آئے ہیں، جہاں سے راجہ ممتاز حسین راٹھور جیت کے آتے رہے، وہاں تو آپ کی برادری کے اتنے ووٹ نہیں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام قبائل آپ کے ساتھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری برادری اس وقت اگر صرف اپنی عددی اکثریت پہ ہم سیاست کریں تو شاید بے انتہا وہاں پہ مشکل ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مرحوم ممتاز حسین راٹھور نے بلا تفریق بلا تخصیص ہمیشہ سیاست کی. اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی حویلی کے حلقے کے میرے تمام قبائل ساتھ چلتے رہے، اور مجھے بھی اس بات پہ فخر ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پر بھی اسی طرح سے اعتماد کیا. 2006 کا بھی مشکل ترین الیکشن ہو، 2011 کا الیکشن ہو، 2016 کا الیکشن بھی ہم نے طارق سعید صاحب کی صورت میں لڑا. تو ہر الیکشن میں حویلی کے قبائل نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تو ہم نے تخصیص اور تفریق کے بغیر یہ کوشش کی کہ جتنے بھی دستیاب وسائل ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں، اور اسی وجہ سے وہ تمام قبائل جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. بالکل آپ نے درست بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ہر جگہ جگہ بنائی ہوئی ہے، اور آپ ہر جگہ کہا کرتے ہیں کہ حویلی کی جتنی برادریاں ہیں گلدستے کی طرح ہیں، تو وہ تمام گلدستہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے جو دن وہ آپ کے دن ہیں، آپ کی کامیابی کے دن ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد کیا ارادہ رکھتی ہے؟ مزید کیا تعمیر و ترقی وہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا لوگوں کو روزگار دینا چاہتی ہے؟ جو لوگوں کو اس ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور جو اب عدالتی بحران ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، اور یہ جان بوجھ کر یہ پیدا کیا گیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگر موقع دیا تو آپ کو اس بار ہم دکھائیں گے. پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹورزم کے حوالے سے آج بھی نیلم کے اندر جو ایک لوگوں کا آنے جانے کا سبب بنا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک اتنا بڑا ٹورسٹ کا دھیان اور رجحان ہوا اور لوگ آتے جاتے رہے. ہم انشاءاللہ اپنے تینوں شعبہ جات میں جس میں منرلز، ٹورزم، ہائیڈل، اس کو فوقیت دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹورزم کے حوالے سے یہ ایک انڈسٹری ہی اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اگر اس پہ ہی پوری طرح سے توجہ دی جائے تو ہمارے یہ معاشی معاملات کو انیشلی جو لوگوں کے ہیں وہ اس کو حل کیے جا سکتے ہیں. چونکہ اب صرف سرکاری نوکریوں کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام نہیں چل پائے گا، چونکہ لوگوں کی امیدیں اتنی زیادہ ہیں اور آپ کے پاس وسائل اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ان وسائل میں ایک حلقے میں بھی شاید پوری حکومت اگر اکوموڈیٹ لوگوں کو کرنا چاہے تو اس کے لیے ان وسائل میں ممکن نہیں ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو ہمارے پاس جو ہمارے ایسٹس ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 3 شعبہ جات میں ہم بھرپور ہائیڈرل، منرل، ٹورزم، چونکہ یہ 3 ہمارے قدرتی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورثے میں دی ہیں، اور اس میں ماضی میں کام ہوا بھی. اور لیکن ہمارے سامنے میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ مشکلات کا سامنا، پہلی بار تنخواہوں تک کے پیسے نہ رہے، پہلی بار ایسا ہوا کہ حکومت کو دھرنا دینا پڑا. لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ بڑھ بھی چکا ہے، اور ان وسائل میں جتنے وسائل آج کی حکومت کے پاس ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے تو شاید پتہ نہیں ہم ان کے مقابلے میں کتنا کچھ کر جاتے. تو آج اللہ نے موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو آگے لے کر چل سکیں. جو عدالتی بحران کا آپ نے ذکر کیا تو میں یقیناً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری اس حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عدلیہ ہی وہ ادارہ ہوتا ہے کہ جو ایک جس سے انصاف کے ذریعے لوگوں کے معاملات حل ہوتے ہیں. اگر وہ خود انصاف کا طلبگار ہوگا، اگر وہ خود
اس طرح کے کسی آئینی بحران کا شکار ہوگا تو اس کا تاثر جو ہے نا پورے سسٹم پہ پڑتا ہے. اور اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہی کی غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ خود بھی بھگتیں گے. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, وزیر حکومت رہ چکے ہیں, ایک ذمہ دار پوسٹ پہ آپ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور اگر سیاست میں نہ ہوتا تو اس کا انتخاب کیا ہوتا؟ بڑا مشکل سوال ہے جی. دیکھیے میں اچھا اگر آپ کو زندگی میں دوبارہ سے موقع ملے اپنے فیوچر کے حوالے سے انتخاب کرنے کا تو آپ کیا کریں گے؟ سیاست کا کریں گے؟ سیاست کا میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ مجھے کوئی اس طرح سے کبھی بھی ایسی ذاتی کوئی خواہش نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسان کے نزدیک سیاست ایک اقتدار کا نام ہے, اختیار کا نام ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی عام آدمی کے لیے اٹریکشن کا سبب اور باعث بنتی ہیں. لیکن میں نے اپنے والد مرحوم صاحب کو سیاست میں دیکھا ہے. میں نے ان کو پوری زندگی عوام کی خدمت کرتے دیکھا ہے. اور وہ اکثر میں ان کے پوسٹر دیکھا کرتا تھا جو اکثر چھپے ہوتے تھے جس پہ لکھا ہوا کرتا تھا کہ عوام کی خدمت میری سیاست اور میری سیاست میری عبادت ہے. تو انہوں نے تو سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے جو 56 سال گزارے, ابھی وہ 56 کے بھی نہیں ہوئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. میں نے ان کو پوری زندگی بھاگتے دوڑتے, لوگوں سے محبت کرتے, لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا اور پوری زندگی انہوں نے بڑی محنت کی. اور یہ ایک مشکل سبجیکٹ تھا. وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ کہا کرتے تھے کہ میری اولاد میری سیاست کے وارث نہیں ہے, میری لیگسی میری عوام کے پاس ہے. اور کبھی بھی انہوں نے اپنی اولاد کو باقی روایتی سیاستدانوں کی طرح اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا کوئی بیٹا میرا سیاسی جانشین ہوگا, بلکہ ان کی زندگی میں میرے بڑے بھائی مسعود راٹھور صاحب, وہ چونکہ اس وقت جوان تھے, وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, تو ان کو بھی سب سے بڑی ذمہ داری اگر دی جاتی تو کسی دیوار پہ پوسٹر لگانے کی اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی. وہ ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے والے ورکرز کو, ووٹرز کو, سپورٹرز کو کہتے تھے کہ یہ میرے سیاسی وارث ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کبھی بھی ہمارے ذہن میں سیاست کے حوالے سے کوئی ایسا خیال نہیں پیدا ہونے دیا کہ میرے بعد میری اولاد میری سیٹ پہ الیکشن لڑے گی, سیاست میں آئے گی, وزیر بنے گی. بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے, یہ مجھے اللہ نے موقع دیا خدمت کرنے کا تو میں کر رہا ہوں. اگر میری اولاد کے نصیب میں کسی کا سیاست کرنا ہوا تو وہ خود دھکے کھا کر آنا ہوا تو آ جائے گا, لیکن میری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جب مرحوم راٹھور صاحب کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں نہیں تھا. میرے بڑے بھائی مسعود صاحب سیاست میں الیکشن لڑے, الیکشن جیتے, پھر الیکشن ہار گئے, پھر کچھ سیاسی ایسی معاملات ہوئے جس کی وجہ سے انہیں سیاست کو خیر آباد فوری طور پر کہنا پڑا اور مجھے سیاست میں لایا گیا, الیکشن لڑایا گیا. وہ میرا پہلا الیکشن تھا جو کہ مجھے لڑایا گیا. لیکن اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا میں نے دیکھا اور میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کرنا چاہیں تو اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی کام نہیں. کہ آج کے اس دور میں جہاں پر ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے کنبے کے لیے فکر میں پڑا رہتا ہے, وہاں پر ایک سیاستدان ہی ہوتا ہے جو لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے, ان کے معاملات کے حل کے لیے تگدو کرتا ہے. تو ایک مشکل سبجیکٹ ہے. لیکن میں چونکہ اپنی ایک ٹین ایج سے نکل کر جب میں لائر بننا چاہتا تھا. سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری خواہش تھی کہ میرے والد صاحب وکیل تھے اور میرے ذہن میں تھا کہ میں لا کروں گا, وکیل بنوں گا, بیرسٹر بنوں گا, یا کسی ایسے شعبے میں جاؤں گا جہاں پہ تھوڑی سی آسانی اور آزادی ہو. لیکن سیاست میں وقت اور حالات نے لا دیا اور اتنا اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ داخل ہو چکے ہیں کہ اب اس میں پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ بھی نہیں رہا. چونکہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسا کمبل ہے کہ جس کو آپ جب لے لیتے ہیں تو پھر یہ کمبل آپ کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ خدمت کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں اس شعبے سے زیادہ کسی اور شعبے کے اندر خدمت خلق نہیں ہو سکتی جتنا آپ سیاست میں رہ کر عوام اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اب مشکل بھی ہو گئی ہے چونکہ سیاست اب جدید انداز سے اور جدید تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہے. سرمایہ کا بھی اس میں اب کافی عمل دخل ہو چکا ہے
اور کاغذی لیڈر بھی کافی آ چکے ہیں، چونکہ پہلے وارداتی یا کاغذی وارداتی سیلفی لیڈرز اور بہت سارے مافیاز ہیں جو اب آ چکے ہیں. ایک پروسیسنگ ہوتی تھی نا لیڈرشپ کی، جو ایک بندہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر سٹیپ بائی سٹیپ اور آتا تھا، آج وہ اس طرح سے نہیں رہی لیڈرشپ. اس کی وجہ سے تھوڑا سا قد چھوٹا ہو گیا ہماری لیڈرشپ کا، وہ معیار نہیں رہا. مجھے اکثر سیاست میں لوگ کہا کرتے تھے پہلے بھی کہ دیکھیں جی پہلے ممتاز راٹھور، مجاہد اول، غازی ملت، کے ایچ خورشید، یہ وہ شخصیات تھیں جو پاکستان میں بھی جن کا نام لیا جاتا تھا اور قدور شخصیات تھیں. تو آپ موازنہ کر لیں، آپ میں ہی ہوں یا جو بھی ہیں، فرق آپ کو نظر آئے گا سیاسی قدوں میں. تو فرق آ گیا ہمارے معیار میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک آخری لاٹ ہے جو چل رہی ہے، اس کے بعد اگلی جو لاٹ ہے وہ اس سے بھی شاید چھوٹے قد کی ہو. اچھا، آپ نے گراس روٹ کی بات کی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی انتخاب میں منتخب ہونے کے بعد بلدیاتی انتخاب کرائے گی؟ بالکل کروائے گی جی، اور انشاءاللہ فوراً کرائے گی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فاروق حیدر صاحب، مسلم لیگ کی حکومت جو اتنا جنہوں نے شور ڈالا 5 سال تک، لیکن آخر کار وہ شور ڈال کے صرف باتیں ہی کرتے رہے، لیکن جب انہیں موقع ملا تو وہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. بلدیاتی انتخاب کرانا اس وجہ سے بے انتہا ضروری ہے کہ اگر آپ بلدیاتی انتخاب نہیں کرائیں گے تو پھر ایم ایل اے جو ہے وہ صرف نلکا ٹوٹی پائپ سے آگے نہیں نکل پائے گا، اور یہ کرپشن کا خاتمہ بھی نہیں ہو سکے گا. جب اگر آپ گراس روٹ لیول تک اختیارات کو پہنچانا چاہتے ہیں، اقتدار کے ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخاب کا کرانا بے انتہا ضروری ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے. مطلب وعدہ کر رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے آن لائن پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اقتدار میں آ رہی ہے اور حکومت بنائے گی. اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر ہونے کی حیثیت سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کرائیں گے. اچھا، طلبہ یونین کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے ودن پارٹی اپنے انتخاب کرائے، باقی تو آپ دیکھیں کہیں ایسا ہے ہی نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہمارا سیلان میں دیکھیں، ہم نے اتنے سال بعد طلبہ یونین کے پہلی بار الیکشن کرائے، اور ایک طویل گیپ کے بعد، اور آج بھی جو ہمارا پی ایس ایف کا جو سٹرکچر ہے، میرے خیال میں کسی اور جماعت کے پاس ایسا سٹرکچر، طلبہ یونین کا ایسا سٹرکچر موجود نہیں ہے جس طریقہ کار سے ہمارے الیکشن ہوئے. تو یہ بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے. اور دیکھیے، اگر آپ طلبہ کی پالیٹکس کو، سیاست کو نہیں بحال کریں گے تو پھر میں نے کہا نا کہ آپ اوریجنل لیڈرشپ کو نہیں پیدا کر سکتے. پھر زمین بنجر پھر زمین بنجر ہو چکی ہے اور مزید بنجر ہونے کی طرف جا رہی ہے. تو اس کو یقیناً اس کے لیے کوئی ضابطے، پیمانے طے کرنے چاہیے، لیکن اس کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی زمین کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ اس میں قید پڑ جائے گا. اچھا، یہ جو آپ کے والد صاحب کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے کولیگ تھے، آج آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ کون آپ کا مددگار ثابت ہوا ہے؟ یہ سچ بتائیے آپ. کوئی بھی نہیں سر. اچھا، میں آپ کو 4 نام لیتی ہوں. آپ چودھری مجید صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب میرے بزرگ ہیں جی، سب بڑے اچھے لوگ ہیں. لطیف اکبر صاحب کے بارے میں؟ لطیف اکبر صاحب کے ساتھ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. بڑا کمفرٹیبلی، سچی بات ہے، ان کے نظریات، ان کی سیاست کی اندر جو انہوں نے جس طرح سے وہ کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، میں ان کی بے انتہا عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں. چودھری مجید صاحب ماشاءاللہ 5 سال میں جو انہوں نے کام کاج کیے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. مطلب قمر صاحب ہیں، قمر سمان صاحب ہیں. آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ میں سب کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے سب سے یہ راٹھور صاحب یہ تو سیاسی جواب ہے. یہ بالکل سیاسی جواب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سیاسی جواب نہیں ہے. اور میں آپ کو 100% بتاؤں کہ آپ پوچھ لیجئے لطیف اکبر صاحب سے کہ میرے ان کے ساتھ کیسا ہمارے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہے. ورکنگ ریلیشن آپ بہت اچھا ہے. چودھری یاسین صاحب سے پوچھئے کہ میرے ساتھ ان کے کتنا پیار محبت کا رشتہ موجود ہے. چودھری مجید صاحب کی بھی ہمیشہ شفقت میرے ساتھ رہی. اور قمر زمان صاحب میرے پڑوسی ہیں، میں ان کو حاضری لگائے بغیر کبھی باغ سے نہیں گزرتے ہوئے. تو ایک بڑا اچھا رشتہ ہے اور بڑا اچھا ساتھ رہا. اور لیکن سیاست کے آنے تک مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا،
لیکن جب میں سیاسی سسٹم کے اندر آیا تو ہمارا ساتھ جو ہے نا، دیکھیں اگر سیاسی بات ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ میرے آنے میں ساتھ دیا ہوتا. آنے میں میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا، بلکہ آنے میں مجھے روکا بھی گیا. میں آپ کو کیوں جھوٹ بولوں، شاید میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا، لیکن شاید سیاسی سسٹم میں میرا داخلہ اس وقت ایک بڑا مشکل کام تھا. جس وقت 500 ووٹ لینے والے کو بھی زرداری اس لے کر شامل کیا جاتا تھا، تو مجھے میرا ہائیسٹ ووٹ تھا لیکن مجھے پارٹی میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن جب میں پارٹی کے اندر آیا تو جو میرا رشتہ اپنے والد صاحب کے سب جو کولیگز تھے ان کے ساتھ رہا، اور ان کی شفقت میرے ساتھ بھرپور رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ بیٹے بھی ہیں ممتاز حسین راٹھور کے، وہ وزیر اعظم بھی رہے، پھر باپ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے، تو ان کی کون سی ایک ایسی خوبی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک عام انسان کو باکمال انسان بنا دیتی ہے؟ کیا خاص بات تھی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں قطعاً اس چیز سے قطع نظر ہو کے میں نے اپنی زندگی میں ممتاز راٹھور صاحب جیسی شخصیت نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے جو صورت، جو سیرت ممتاز حسین راٹھور صاحب کو دی تھی، ان کے ساتھ چلنے کے بعد آپ کو کوئی دوسرا بندہ نظر ہی نہیں آتا. وہ جہاں پر بیٹھا کرتے تھے، ان کا جو لباس تھا، ان کا جو انداز تھا، ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو دل تھا، ان کا جو معیار تھا، میں نے پاکستان میں ان کے پائے کا لیڈر نہیں دیکھا. لیکن اپنے والد کی حیثیت سے میرے کئی ان کے ساتھ شکوے بھی رہے، ان کے گلے بھی رہے. میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا تھا. کوئی ڈانٹ پڑی ان سے؟ نہیں، ڈانٹتے نہیں تھے. میں انہیں اکثر، میں چونکہ میری پرورش چونکہ زیادہ اپنے ننیال میں ہوئی، اور اس وجہ سے میرا ان سے تھوڑا سا فرینک زیادہ تھا. میرے باقی بہن بھائی ان سے تھوڑا سا جھجکتے تھے والد کی حیثیت سے، ادب احترام کا. تو میں اکثر ان کو مذاق سے کہتا تھا کہ میں ان کو راٹھور صاحب کہتا تھا، انہوں میں نے ابو کبھی بھی نہیں کہا. میں کہتا کہ راٹھور صاحب آپ کو میں ایز اے والد اتنا پسند نہیں کرتا، لیکن ایز اے لیڈر آپ میرے دنیا کے سب سے پسندیدہ شخصیت ہیں. وہ کہتے تھے کیوں؟ میں کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں نا حقوق الباد میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ممتاز راٹھور کا حقوق الباد میں مقابلہ کرنا ناممکن ہے. ایک ایسا شخص جو ریاست کا وزیر اعظم ہو، اس کا بیٹا اس سے یونیورسٹی کی فیس مانگے 25 تاریخ کو، اور وہ یہ کہے کہ مجھے تنخواہ 1 کو ملے گی تو میں تمہیں فیس دوں گا، اور ان کا بیٹا ان سے یہ کہے کہ آپ کے بریف کیس میں جو لاکھوں روپیہ آپ روزانہ شام تک بانٹتے ہیں، آپ اس میں سے مجھے فیس دے دیں. تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عوام کا پیسہ ہے. تو میرا بھائی انہیں کہتا ہے نہیں، اب 1 تاریخ کو یہ پیسے اپنی تنخواہ سے واپس کر دیجیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 29 کو میں مر گیا تو پھر یہ پیسہ واپس کیسے ہوگا؟ وہ محمود میرے بھائی کی فیس نہیں دیتے. میں اس ممتاز حسین راٹھور صاحب کا بیٹا ہوں. میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ آپ نے حقوق الباد میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ان کے دوست بھی انہیں کہا کرتے تھے اگر کسی حقوق میں کوتاہی کی گئی ہے تو شاید بیوی بچوں کے حقوق ہوں گے، باقی کسی انسانوں کے حقوق میں ممتاز حسین راٹھور صاحب کا دوسرا کوئی ثانی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو لوگوں کے لیے، عوام کے لیے جو ان کے اندر تکلیف دیکھی، جو محبت دیکھی، میں نے آج تک، اس سے پہلے آج کے دن تک کسی لیڈر کے اندر اتنی محبت اپنے لوگوں کے لیے نہیں دیکھی جو ممتاز راٹھور صاحب کے دل میں تھی. وہ یقین کیجئے کہ آپ نے کئی ان کے قصے سنے ہوں گے کہ وہ گاڑی میں پروٹوکول میں جا رہے تھے، راستے میں کوئی آیا، انہوں نے گاڑی روک لی. انہوں نے اپنی زندگی کے اپنے ابتدائی ایام کے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، کوئی دکاندار، کوئی چائے والا، کوئی ہوٹل والا، کوئی ڈھابے والا، کوئی ریڑھی والا، انہوں نے ایک ایک شخص کو یاد رکھا ہوا تھا. وہ وزارت عظمیٰ پر پہنچنے کے بعد ایک ایک شخص کے پاس خود چل کر گئے اور انہیں یاد کرایا کہ تم نے مجھے چائے پلائی تھی، تم نے مجھے 500 روپیہ دیا تھا، تم نے مجھے فیس دی تھی. انہوں نے اپنے اس ہر تعلق کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ یاد رکھا. اور ان کا جو سیاسی معیار تھا، مجھے تو وہ اب خواب سا لگتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی وفات کے بعد جس طرح ان کی اولاد کو تکلیف اور نقصان پہنچا، اس طرح ریاست کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک لیڈرشپ کا اتنا بڑا فقدان آ گیا کہ ان کی وفات کے بعد جو ورکر آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ چلتے تھے،
وہ سب اپنے آپ کو یتیم محسوس کرنے لگے. انہیں باقی لیڈران سے بھی اسی طرح محبت اور پیار اور اخلاق کی توقع تھی, لیکن جب وہ اس کا کمپیریزن کرتے تھے تو زمین اور آسمان کو انہیں فرق نظر آتا تھا کہ ممتاز راٹھور جو کہ ہاتھ میں سگار لے کر سوٹ کے سامنے ایک طرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ تم کوالہ پل اگر پار کرو گے تو میں 6 فٹ 4 انچ کا ہوں, تم 5 فٹ 2 انچ کے ہو, تو میں نکل جاؤں گا, اور اس کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہیں گرفتار کر لوں گا, جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور وہی ممتاز راٹھور ایک عام سے چھوٹے سے آدمی کے لیے سڑک پر اتر کر اس کو ہاتھ پکڑ کر زمین پہ اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا معیار اور کردار تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں, فیصل ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے دماغ میں مطلوب انقلابی صاحب آ رہے تھے, سردار غلام صادق آ رہا تھا, عبدالسلام بٹ آ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جو ان کا سیاسی سرمایہ تھا انہیں دکھ کا. اب ان تینوں کے بیٹے سیاست ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ تھے. مطلوب انقلابی میرے بھائی تھے. میں آج بھی سچی بات ہے ان کی کمی کو دلی طور پر محسوس کرتا ہوں, اور آپ یقین کیجئے کہ آج بھی کبھی کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے جب یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ مطلوب انقلابی اس دنیا میں نہیں رہے, تو دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ مطلوب انقلابی اس دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح عبدالسلام بٹ صاحب میرے والد کے ساتھی تھے, غلام صادق صاحب ہمارے بڑے معتبر بزرگ سیاستدان تھے. تو یہ پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ لوگوں نے آج ان کے بیٹے ولید, سعود اور راشد آج یہ تینوں اپنے والدین کی اس لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور میری یہ دعا ہے, اور انشاءاللہ ہماری جماعتی لحاظ سے یہ پوری کوشش بھی ہوگی کہ انشاءاللہ انہیں سپورٹ کریں اور یہ اپنی اس لیگیسی کو آگے لے کر چل سکیں اور اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلیں, چونکہ ان کے والدین ہماری پارٹی کا بہت بڑا ایسٹ تھے. لیکن محنت کرنا پڑے گی یقیناً اس میں مقام, اس معیار تک پہنچنے کے لیے. میں آج تک شاید اس کے چوتھے حصے پہ بھی نہیں پہنچ سکا, مجھے بھی 15 سال ہو گئے سیاست کرتے کرتے. تو مشکل کام ہوتا ہے اتنی بڑی لیگیسی کو ساتھ لے کر چلنا. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ممتاز راٹھور صاحب تھے ان کی جگہ کوئی دوسرا ممتاز راٹھور نہیں ہو سکتا. جو سردار غلام صادق تھے کوئی دوسرا غلام صادق شاید پیدا نہیں ہوگا, کوئی دوسرا مطلوب انقلابی نہیں ہوگا, کوئی اسلام بٹ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ سیاسی سفر ہے, یہ سفر چلتا رہے گا. تو فیصل آپ بتائیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے, تو کیا بلاول بھٹو, زرداری صاحب, محترمہ فریال تالپور صاحبہ یا اور باقی کو لیڈرشپ وہاں جا رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہوگا آپ کی انتخابی مہم کا؟ کیا حکمت عملی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے گلگت میں دیکھا, گلگت کے انتخابات کو اگر ہائپ ملی تو وہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ملی. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے وہاں پہ دوسرا نہ اس سے پہلے کوئی گیا نہ جا سکا تھا, کہ کس طرح وہ ایک عام آدمی تک جگہ جگہ پہ پہنچے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میری کل بھی ملاقات تھی, انتخابی حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے بالکل کہا کہ انشاءاللہ کہ میں میری پوری خواہش ہے کہ میں بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر انتخابی مہم چلاؤں گا, اور جو بھی آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت جس طرح سے مجھے کہے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم حکمت عملی بنا کر اپنے آزاد کشمیر کی جو ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی اس کے مطابق ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ یا حلقوں پہ اگر ہمیں جلسے کرنے پڑے انشاءاللہ چیئرمین صاحب وہاں پر جلسے بھی کریں گے. محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی انشاءاللہ فیلڈ میں کام کریں گی, جلسے کریں گی, آئیں گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ, بھرپور طریقے سے اس دفعہ انشاءاللہ میدان میں انتخابی اترے گی اور کامیابی حاصل کرے گی. اچھا, آزاد کشمیر کے لوگ بڑی بے چینی سے, بڑی شدت سے منتظر ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابی امیدواروں کا اعلان کب کرتی ہے. تو کب تک آپ اپنے جو ٹکٹ دے رہے ہیں کب تک اس کی تاریخ کا متوقع ہے, اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے ابھی اس کا کوئی حتمی تو نہیں ہم فوری کہہ سکتے. عید سے پہلے بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا فوری عید کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا, چونکہ ابھی کچھ باقی جماعتوں کی طرف سے بھی کچھ انٹرویو کمپلیٹ کئی جماعتوں کے بھی نہیں ہوئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ عید سے پہلے نہ بھی کر سکے تو عید کے فوری بعد ہم
ہماری جماعت جو ہے انشاءاللہ وہ ٹکٹوں کا اعلان کر دے گی. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ایک بات جو ہمارے نوجوانوں کی طرف سے ہوتی ہے، عام طبقے کی طرف سے ہوتی ہے، میں عام طبقہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں پیراشوٹر، وہ پارٹی میں مشیر بھی بن جاتے ہیں، وزیر بھی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار پارٹی آنے والے دنوں میں کرنے جا رہی ہے کہ جو ایک دفعہ پارٹی چھوڑ کے جائے تو دوبارہ سے اس کی اس طریقے سے پیزرائی نہ ہو؟ اصل میں بدقسمتی یہ ہے نا کہ جہاں تک ہے الیکٹیبل پالیٹکس، یہاں پہ تو آپ کی مجبوریاں بن جاتی ہیں. یہاں پہ آپ اگر پذیرائی نہ بھی دینا چاہیں، کوئی بھی پارٹی دیکھ لیں، اب کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیجئے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کتنا ہی کوئی سینئر ورکر کارکن کیوں نہ ہو، جب ایک الیکٹیبل ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کو بڑے سے بڑے سینئر کے بجائے اسی الیکٹیبل کو فوقیت دی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے الیکٹیبل سے ہٹ کر بھی کئی دفعہ پارٹیوں میں ایسے پیراشوٹرز آتے ہیں جو کہ کام ورکر کا، ایک عام ایسے شخص کا جس نے پوری زندگی جماعت کے ساتھ منسلک وابستہ ہو کر گزاری ہوتی ہے، اس کا حق مار دیتے ہیں. تو ایسے کرداروں کی جب تک تمام جماعتیں حوصلہ شکنی نہیں کریں گی، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ کسی ایک کے لیے بھی بند کرنا مشکل ہوگا. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، ہم نے جو آج تک سبق سیکھا، یہ جو سمجھا ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ پیراشوٹرز کو روکا جائے، اور اگر کوئی پیراشوٹ میں آ بھی جائے تو انشاءاللہ اس کو پھر اس کے مقام اور اس کے حساب سے آگے نہ آنے دیا جائے. کیونکہ ماضی میں یقیناً ایسا ہوا کہ جو لوگ آئے مفادات ہم سے لیے، پارٹی نے ان کو اسٹیبلش کیا، اور پھر وہ مفاد لے کر جب اسٹیبلش ہوئے تو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، اور پھر یہ کہا کہ شاید یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے. لیکن ایسے کرداروں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ پیراشوٹرز کو کم سے کم اس طرح سے پارٹی میں جگہ نہ دی جائے. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ چونکہ آپ سے زیادہ سوال اس لیے کر رہے ہیں، اب پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کب سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ الیکشن 20 جولائی کو ہونا ہے؟ ابھی تو بہت تھوڑا ٹائم. انشاءاللہ دیکھیں، ہمارے امیدواران اس وقت اپنے فیلڈ میں موجود ہیں، اپنے حلقوں میں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ٹکٹوں کے بارے میں علم ہے، جو ایم ایل ایز رہ چکے ہیں یا ایم ایل اے ہیں، جو پارٹی پالیسی کے تحت ان کو پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور جن کو ٹکٹیں نہیں بھی ملیں وہ بھی اس وقت فیلڈ میں اس حوالے سے کہ آپس میں جو ایک ہمارا کمپٹیشن ہے وہ بھی اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو انتخابی مہم تو جاری ہے، لیکن عید کے فوراً بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ طور پہ جو ہے نا انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی انتخاب میں اکیلے اترے گی یا کوئی انتخابی الائنس ہو سکتا ہے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ بات چیت ڈسکشنز اوپن ہے، کی جا سکتی ہیں، ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں ہمارا کوئی انتخابی اتحاد ممکن نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، آپ آنے والے انتخاب کے حوالے سے آزاد کشمیر کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ 5 سال میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ دے سکے، آج پھر اگر وہ کسی اور جماعت میں بھیس بدل کر، چہرہ بدل کر، کسی جھوٹے وعدے، کسی جھوٹے دعوے کے ساتھ آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ کو کسی نئی امید یا کسی نئی بات کا یقین دلائیں، تو کبھی بھی ان کے جھانسے میں مت آئیے گا. سیاست نظریات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، سیاست یقیناً عوامی مفادات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، سیاست نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو ہم نے انشاءاللہ ایک طرف وہ حکومت جس نے 5 سال پاکستان میں، جو ابھی 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں کو ایک امید دلا کر جس طرح سے ایک مہنگائی کے دلدل میں اور ایک مشکل میں دھکیل دیا ایک ریاست کو، اور دوسری طرف 5 سال ہماری مسلم لیگ کی حکومت ہے، ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ 5 سال میں ایک بھی بڑا کام پہ میگا پروجیکٹ ہی نہیں دے سکے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عوام کی امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے کہ جو انشاءاللہ
ریاست کو تعمیر و ترقی کی راہ پر انشاءاللہ گامزن کر سکتی ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی جماعت کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اس کا مقدر بنے گی. کرونا وائرس کے حوالے سے آپ اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی احتیاطی یقیناً تدابیر؟ یہ ایک بڑا مشکل ہمارے لیے مرحلہ بھی ہے کہ کرونا وائرس اپنی پوری جوبن اور پیک پہ ہے، اور یہ جو تیسری لہر ہے یہ بڑی خطرناک بھی ہے، اور ہمارا انتخابی بھی جو ماحول ہے یہ اسی دوران ہے جب کرونا وائرس بھی اپنی پیک پہ ہوگا. تو ایک ڈیبیٹ کہیں نہ کہیں انتخابات کے حوالے اکثر صحافی ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ انتخاب کیا ڈیلے ہونے چاہیے، ڈیلے ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت اس وقت انتخاب کو آگے لے جانا چاہے گی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ خطرناک وائرس ہے، ہمیں پوری SOP کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں میں اور میڈم بھی 4-5 فٹ کے فاصلے سے ہم اس وقت بیٹھے ہیں، تو ہم نے پوری SOP کو فالو کرنا ہے. ہم نے یقیناً آگے جو انتخاب کے حوالے سے جو حکمت عملی بنے گی تو اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے کوئی ایک طریقہ کار بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہمارا یہ جو اگلا وقت ہے انتخابات سے پہلے کا، کم از کم سیاسی جماعتیں کرونا وائرس کو پھیلانے کا سبب نہ بن سکیں. چونکہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتے، آپ کو عوام کے اندر جانا بھی ہے، آپ نے ووٹر سے بھی ملنا ہے، لیکن اگر ہم ضابطے کے ساتھ SOP کو فالو کر کے اپنی ایکٹیویٹی رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس سے نقصان ہوگا. اچھا، یہ تو ہم نے بہت ساری سیاسی باتیں کی ہیں، تو ایک فیصل ممتاز راٹھور کے اندر ایک نوجوان آدمی بھی ہے، اس کی اپنی زندگی بھی ہے. کوئی خوبصورت شعر، کوئی گانا جو آپ کبھی گنگنایا ہو، جب بے ساختہ کبھی؟ گانا تو کبھی نہیں خیر اتنا گنگنایا، تو کوئی شعر سنا آواز دیں. اچھی ہوتی تو ضرور گاتا. ابھی آپ کی آواز بہت اچھی ہے. نہیں آواز اچھی ہوتی تو ضرور گاتا، لیکن شعر و شاعری تھوڑا کوئی بہت سا بھی شعر سنا دیں. ہے، اتنا زیادہ نہیں، لیکن اچھے شعر سنتا رہتا ہوں. اور کوئی شعر ذہن میں آ رہا ہے تو پلیز آپ. شعر دیکھیں، سیاستدان جو ہیں وہ اس کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں، ایک جیتے جاگتے وجود بھی ہوتے ہیں، اور سیاستدانوں کے بارے میں تو ایک مہم چل پڑی ہے کہ سیاست کو الزام بنا دیا گیا ہے. لیکن بہرحال جو سیاست ہے، جیسے کہ فیصل نے کہا کہ وہ عبادت ہے، اور عبادت کرنے والے بھی انسان ہیں، جیتے جاگتے وجود ہے. تو کوئی شعر ذہن میں آیا ہے فیصل آپ کے؟ شعر بے شمار ہے، میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا شعر سنایا جائے، لیکن چلیں جو فوری طور پہ ذہن پہ ہے وہی سنا دیتا ہوں کہ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں ہر شہر مگر تیری کمی ہے. بہت خوب. شاید یہ آپ نے اپنے والد صاحب کو کے نام کیا ہے، والدہ کے نام کیا ہے، یا کسی اور خوبصورت شخصیت کے نام کیا ہے. کہ بہرحال کہ سیاستدان بھی جیتے جاگتے لوگ ہوتے ہیں. آپ بس آخری ایک پیغام ہے سوشل میڈیا کے ساتھیوں کے لیے جو ہماری ٹیم موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کو پیغام دے تو پھر ہم آپ کو شکریہ ادا میں بس سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ارینج کیا، اور مزید بھی اس حوالے سے آپ کے پروگرام مزید جو آپ نے مجھ سے پہلے بھی کیے، تو اس حوالے سے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور ہماری نیک تمنائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ مزید اس میں محنت کریں، اور آپ کی یہ محنت انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی، اس بات کا پورا یقین ہے. کیونکہ آپ پوری جافشانی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی پوری ٹیم اس وقت پارٹی کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے بھرپور محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو میری طرف سے آپ تمام جتنے بھی آپ کی پوری ٹیم ہے، میری طرف سے آپ سب کو میں جو ہے آپ کو شکریہ اور مبارکباد پیش کروں گا. نام نہیں لیا ایک ایک کر کے، لیکن سب کو میں شکریہ ادا کروں گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سوشل میڈیا وقار ہیں، اوشو ہے، باقی سب ہمارے جو ساتھی ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. انشاءاللہ جو آج کی گفتگو ہوئی یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، اور ہم حکومت بنانے کے بعد بلدیاتی انتخاب بھی کرائیں گے، طلبہ یونین کی بھی بحالی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور وہ کاروبار بھی کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جیے کشمیر، جیے بھٹو، جیے وہاں.